اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے تاریخ 26 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے زیادہ اچھا کر دینا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، وقت ایک ایسا دریا ہے جو رکتا نہیں، مگر اس کی لہروں میں چھپے ہوئے قصے ہم تک ہر روز کچھ نہ کچھ نیا پہنچاتے ہیں۔ تاریخ ہم تک ایک ورثہ چھوڑتی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کچھ نیا جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، انسانوں کی سوچ کو موڑا اور آنے والے زمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ چلے دیکھتے ہیں آج کے دن تاریخ نے ہمارے لیے کیا ورثہ چھوڑا۔ آج تاریخ کے آئینے۔ ذرا یہ تصور کریں، اگر کوئی صبح اٹھے، اپنی گاڑی میں بیٹھے اور سڑک پر نکلنے کے بعد اچانک حکومتی اعلان ہو جائے کہ بھئی آج سے پورا ملک سڑک کی بائیں جانب کے بجائے دائیں جانب گاڑی چلائے گا۔ ارے باپ رے، یہ تو مکمل افراتفری والی صورتحال ہو جائے گی۔ بالکل، سن کر ہی کیسا لگتا ہے نا، سڑکوں پر حادثات اور ٹریفک کا ایک ایسا طوفان جسے سنبھالنا تقریباً ناممکن معلوم ہو۔ کسی ایک شخص کی عادت بدلنا اتنا مشکل ہوتا ہے، پوری قوم کے ڈرائیونگ کی سمت راتوں رات بدلنا تو بالکل ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں ایک ملک نے واقعی ایسا کیا، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام ایک ہی رات میں کر دکھایا۔ مطلب رات کے اندھیرے میں سارا نظام بدلا گیا اور صبح ایک نئی دنیا۔ اچھا، ایک ہی رات میں؟ ارے واہ، یہی وہ چیز ہے جو تاریخ کو کسی بھی فکشن یا کہانی سے زیادہ سنسنی خیز بناتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم کسی ایک خاص جنگ، کسی ایک خاص بادشاہ یا کسی ایک ایجاد پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے اپنی ریسرچ کا دائرہ ایک مخصوص تاریخ کے گرد کھینچا ہے، اور وہ تاریخ ہے 26 مئی۔ 26 مئی، صحیح۔ ہم نے ویکیپیڈیا کے اوراق اور مختلف تاریخی حوالوں کو سامنے رکھا ہے، اور ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم صرف ایک دن یعنی 26 مئی کو تاریخ کے مختلف سالوں میں رکھ کر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ دن انسانیت کی کیسی کیسی بلندیوں، پستیوں اور حیرت انگیز تبدیلیوں کا گواہ ہے۔ مطلب ایک ہی تاریخ ہے، لیکن کہانیاں ایسی جو بظاہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں۔ اور دیکھیں، جب ہم تاریخ کو اس طرح دیکھتے ہیں نا، تو یہ صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں رہتی۔ تو پھر کیا بن جاتی ہے؟ یہ ہمیں وہ پیٹرن یا آپ کہہ لیں وہ نمونے دکھاتی ہیں کہ دنیا کے کام کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ہی تاریخ پر کسی ایک بر اعظم میں کوئی سلطنت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور بالکل اسی تاریخ کو کسی دوسرے بر اعظم میں کوئی پرانا نظام زمین بوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چلیں سیدھا طاقت اور اقتدار کے اوانوں میں چلتے ہیں۔ 26 مئی کے ذرائع کو جب میں دیکھ رہی تھی نا، تو مجھے جو سب سے پہلی چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ یہ طاقت کا حصول بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ بہت عجیب، ایک طرح کا میوزیکل چیئرز کا کھیل ہے۔ بالکل، 26 مئی 1805 کو ہی دیکھ لیں۔ نپولین بوناپارٹ اٹلی کے شہر ملان کے ایک عظیم و شان کیتھیڈرل میں موجود تھا، اپنی تاج پوشی کے لیے۔ جی ہاں، وہ وہاں اٹلی کے بادشاہ کے طور پر آئرن کراؤن آف لومبارڈی پہن رہا تھا، اور یہ کوئی عام تاج نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اس تاج کی تو ایک پوری تاریخ ہے۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں وہ کیل لگی ہوئی ہے جو حضرت عیسیٰ کی صلیب میں استعمال ہوئی تھی۔ یعنی نپولین صرف سیاسی طاقت نہیں بلکہ ایک طرح سے الوہی یا خدائی حق کا دعویٰ کر رہا تھا۔ بالکل، اور یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ انسان طاقت کے لیے کیسی کیسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ دیکھیں، نپولین کا یہ اقدام دراصل تاریخ کا ایک کلاسک طریقہ ہے، جہاں کوئی بھی حکمران اپنی طاقت کو ایک مقدس شکل دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی اس پر سوال نہ اٹھا سکے۔ صحیح بات ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 26 مئی ہی کے دن، لیکن 1896 میں روس کے آخری زار نکولس دوم کی تاج پوشی ہوئی۔ اچھا، اسی دن؟ جی ہاں، اگر کوئی اس وقت ماسکو کا تصور کرے نا، تو وہ ایک بے پناہ شایانہ اور عظیم الشان تقریب تھی۔ سونا، ہیرے، شاہی فوجیں، ہر وہ چیز جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بالکل۔
لیکن ان دونوں واقعات کے پیچھے ایک بہت بڑی ستم ظریفی چھپی ہے۔ وہ ستم ظریفی کیا ہے؟ مطلب کیا یہ کہ ان دونوں کا انجام بہت برا ہوا تھا؟ جی بالکل۔ نیپولین جو کسی وقت پورے یورپ کو اپنے قدموں تلے روند رہا تھا، وہ بالآخر ایک ویران جزیرے پر قیدی کے طور پر مرا۔ اور نکولس دوم، جس کی اتنی شاندار تاج پوشی 26 مئی کو ہوئی، اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ روس کا آخری زار ہوگا۔ کیا واقعی؟ ہاں، صرف چند دہائیوں بعد انقلاب روس کے دوران اسے اور اس کے پورے خاندان کو ایک تہہ خانے میں گولی مار دی گئی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کا یہ جو خول ہوتا ہے نا، یہ باہر سے جتنا مضبوط نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی کھوکھلا ہوتا ہے۔ جی، کھوکھلا اور بالکل عارضی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ ہم طاقت کے زوال کو ہمیشہ بغاوتوں یا خون آشام جنگوں کے تناظر میں ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب میرے سامنے 26 مئی کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جہاں طاقت کا فیصلہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ آئین کی کتابوں اور کاغذ کے ٹکڑوں پر ہوا۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر 26 مئی 1865 کو امریکی خانہ جنگی کا باقاعدہ خاتمہ ہوا۔ جب جنرل کربی اسمتھ نے ہتھیار ڈالے، جنگ تو ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے صرف 3 سال بعد 26 مئی 1868 کو اس وقت کے امریکی صدر اینڈریو جانسن کو مواخذے یعنی امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، جانسن کا مواخذہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ صدر کے عہدے سے ہٹائے جانے سے کیسے بچے؟ صرف ایک ووٹ سے۔ ہاں، صرف ایک سنگل ووٹ۔ میرا مطلب ہے ایک اتنا بڑا ملک اور ایک صدر کی قسمت کا فیصلہ صرف ایک شخص کے ووٹ پر رکا ہوا تھا۔ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ نظام اس طرح کے شدید دباؤ کو برداشت کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، امپیچمنٹ کا طریقہ کار دراصل بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ طاقت کو پرتشدد طریقے سے چھیننے کے بجائے ایک قانونی راستہ فراہم کیا جائے۔ یعنی خون خرابہ نہ ہو۔ بالکل۔ جب اینڈریو جانسن پر سینٹ میں مقدمہ چل رہا تھا تو ایک ایک ووٹ کی گنتی ہو رہی تھی، اور جس سینیٹر ایڈمنڈ راس نے وہ آخری اور فیصلہ کن ووٹ ڈالا نا، جس نے جانسن کو بچا لیا تھا، ہاں، تو اس نے دراصل کسی شخص کو نہیں بچایا تھا، بلکہ اس نے آئینی توازن کو برقرار رکھا تھا۔ اگر وہ ایک ووٹ سے جانسن ہار جاتے تو شاید امریکہ میں یہ روایت پڑ جاتی کہ کانگریس جب چاہے کسی بھی صدر کو معمولی اختلافات پر ہٹا سکتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ ایک ووٹ دراصل نظام کا ایک امتحان تھا۔ جی، نظام کا امتحان تھا اور نظام اس میں کامیاب رہا۔ یہ بات مجھے ایک اور واقعے کی یاد دلا رہی ہے جو ہمارے ذرائع میں موجود ہے، اور یہ ہمارے اپنے خطے سے ہے۔ 26 مئی 1993 پاکستان۔ نواز شریف حکومت کی بحالی۔ بالکل، یہ بھی ایک آئینی دباؤ کا امتحان تھا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے اپنی خصوصی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کی منتخب حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ جی، اور پھر معاملہ عدالت میں گیا۔ ہاں، اور پھر 26 مئی کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے اس صدارتی حکم کو غیر آئینی قرار دیا اور حکومت بحال کر دی۔ اگر میں اینڈریو جانسن والے واقعے اور اس پاکستانی واقعے کو جوڑ کر دیکھوں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملکوں کے آئین اور عدالتیں دراصل کسی گھر کے الیکٹریکل سرکٹ بریکر کی طرح کام کرتی ہیں۔ ارے واہ، سرکٹ بریکر کی تشبیہ، یہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ذرا اس کی مزید وضاحت کریں گی آپ؟ ہاں، دیکھیں، جیسے جب گھر کے کسی ایک کمرے میں یا کسی ایک آلے میں بجلی کا کرنٹ بہت زیادہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بریکر فوراً ٹرپ کر جاتا ہے۔ بالکل، تاکہ پورے گھر میں آگ نہ لگے۔ اسی طرح جب ایگزیکٹو طاقت یعنی کوئی صدر یا وزیر اعظم اپنی حد سے زیادہ طاقت کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ آئینی ادارے جیسے سپریم کورٹ یا سینٹ بریکر کی طرح ٹرپ کر جاتے ہیں۔ جی، وہ اس کرنٹ کو وہیں روک دیتے ہیں تاکہ پورے ملک کا نظام نہ جل جائے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ سرکٹ بریکر ہر ملک میں مختلف انداز میں کام کرتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہوتا ہے: طاقت کو مطلق العنان ہونے سے روکنا۔ طاقت کو بے لگام ہونے سے بچانا۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ سرکٹ بریکر کام نہیں کرتے، یا جب ریاستیں طاقت کے نشے میں اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی اصول کو نہیں مانتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کا سب سے بھیانک نتیجہ عام انسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ تاریخ صرف عدالتوں اور ایوانوں میں نہیں لکھی جاتی۔ صحیح، تاریخ میدانوں اور ساحلوں پر عام انسانوں کے خون اور ان کی بقا کی جدوجہد سے بھی لکھی جاتی ہے۔
اور 26 مئی کے واقعات ہمیں اس بھیانک حقیقت کا پورا چہرہ دکھاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے 26 مئی 1940 کی طرف جائیں، دوسری جنگ عظیم کا دور۔ جی، تو فرانس کے ساحل پر ایک ایسا واقعہ شروع ہو رہا تھا جسے آپریشن ڈائنامو کہا جاتا ہے۔ ہم اسے ڈنکرک کے انخلا کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہاں، ڈنکرک، وہ تو ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورتحال تھی۔ بالکل، ذرا اس کی لاجسٹکس اور اس صورتحال پر غور کریں۔ لاکھوں برطانوی اور فرانسیسی فوجی سمندر کے کنارے پھنسے ہوئے ہیں، پیچھے سے جرمن فوج کا بے پناہ دباؤ ہے اور وہ تیزی سے قریب آ رہے ہیں۔ اور سمندر کا پانی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، پانی اتنا اتلا ہے کہ برطانیہ کے بڑے جنگی جہاز ساحل کے قریب آ ہی نہیں سکتے تھے۔ موت بالکل ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ ہے جہاں روایتی فوجی منصوبہ بندی مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی۔ بڑے جہازوں کے ساحل تک نہ پہنچ پانے کا مطلب تھا کہ فوجیوں کو بس مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو بہت خوفناک سوچ ہے۔ لیکن وہاں جو حکمت عملی اپنائی گئی نا، وہ حیران کن تھی۔ جی ہاں، انہوں نے عام شہریوں سے مدد مانگی تھی۔ انہوں نے عام شہریوں کی چھوٹی کشتیوں، مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں اور یہاں تک کہ سیر و تفریح والے چھوٹے جہازوں کو استعمال کیا۔ مطلب عام شہری اپنی کشتیاں لے کر اس خطرناک جنگی سمندر میں اتر گئے۔ بالکل، تاکہ وہ اپنے فوجیوں کو نکال سکیں۔ یہ ایک ایسا مایوس کن لیکن بہادری سے بھرا آپریشن تھا جس نے ثابت کیا کہ بعض اوقات بقا کے لیے فوج سے زیادہ عوام کے عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈنکرک واقعی بقا کی ایک عظیم کہانی ہے، لیکن 26 مئی کے حوالے ہمارے سامنے کچھ ایسے تاریخ باب بھی کھولتے ہیں جہاں بقا ممکن نہ ہو سکی۔ جہاں انسان کے ہاتھوں انسان کا بدترین قتل عام ہوا۔ جی، مثال کے طور پر 1637 میں اسی دن پیکوٹ جنگ کے دوران کنیکٹیکٹ کے علاقے میں ایک گاؤں پر حملہ کیا گیا جس میں لگ بھگ 500 مقامی امریکن کو بے دردی سے مار دیا گیا۔ 500 لوگ! ہاں، یہ تو بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں۔ اور اگر ہم سفارتکاری اور جنگ کی بات کریں تو 26 مئی 1879 کو گنڈ مکہ معاہدہ بھی ہوا تھا۔ برطانیہ اور افغان ریاست کے درمیان۔ جی، جس نے افغان تاریخ کی سمت تو متعین کی، لیکن ساتھ ہی پورے خطے کو ایک نہ ختم ہونے والی گریٹ گیم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بالکل، یہ سارے واقعات تاریخ کے ماتھے پر گہرے زخم ہیں۔ تو جب میں پیکوٹ جنگ یا برونگا کے قتل عام جیسے واقعات پڑھ رہی تھی نا، تو ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی بھی قوم یا معاشرہ اتنے گہرے اور خوفناک زخموں کے ساتھ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ مطلب ہم سڑکیں بنا سکتے ہیں، معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اجتماعی نفسیاتی بوجھ ہوتا ہے اسے کیسے اتارا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ عمل ہے اور واقعی بہت اہم سوال ہے، اور اس کا ایک شاندار جواب ہمیں ایک بار پھر 26 مئی کی تاریخ ہی میں ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، 26 مئی 1998 کو آسٹریلیا میں پہلی مرتبہ نیشنل سوری ڈے منایا گیا۔ سوری ڈے یعنی معافی کا دن؟ جی، اور یہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ اس دن لاکھوں آسٹریلوی شہریوں نے شرکت کی اور ریاست نے وہاں کی مقامی آبادی سے ان تاریخی مظالم پر باقاعدہ معافی مانگی۔ خاص طور پر اس پالیسی پر جس کے تحت مقامی بچوں کو ان کے خاندانوں سے زبردستی چھین کر سفید فام خاندانوں میں دے دیا جاتا تھا، جنہیں ہم آج اسٹولن جنریشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے یا جن کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے لیے کئی دہائیوں بعد محض ایک لفظ سوری بول دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کیا یہ صرف ایک طرح کا دکھاوا یا پیار کا طریقہ نہیں لگتا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ محض دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب کوئی ریاست باقاعدہ معافی مانگتی ہے نا، تو اس کے بہت گہرے نفسیاتی اور قانونی اثرات ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ریاست کا انکار یعنی ڈینائل ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک ریاست ظلم کو ماننے سے انکار کرتی ہے، تب تک متاثرین اس ملک کی قومی تاریخ کا حصہ نہیں بن پاتے۔ وہ خود کو الگ تھلگ اور بیگانہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، ان کی تکلیف کو تو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل، تو معافی اس بات کا ریاستی اقرار ہوتا ہے کہ ہاں، ہم نے غلط کیا اور آپ کا درد اب ہماری قومی یادداشت کا حصہ ہے۔ یہ اجتماعی نفسیاتی شفا کا پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تعمیر نو کا آغاز ہمیشہ سچائی کا سامنا کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ 1968 کے آئس لینڈ کے واقعے کی یاد آ رہی ہے، جس سے ہم نے آج کی گفتگو شروع کی تھی۔ ہاں، وہ راتوں رات ٹریفک کو بائیں سے دائیں منتقل کرنے والا واقعہ۔ جی، آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ہی رات میں یہ کر لیا،
لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ کوئی جادو تو نہیں تھا نا؟ نہیں، کوئی جادو نہیں تھا۔ دراصل یہ انسانی تاریخ کی پیچیدہ ترین منصوبہ بندیوں میں سے ایک تھی۔ اس دن کو آئس لینڈ میں ایچ داگورن کہا جاتا ہے۔ ذرا اس لاجسٹکس پر غور کریں۔ انہیں پورے ملک میں 1600 سے زائد ٹریفک کے نئے نشان لگانے تھے۔ انہوں نے کیا یہ کہ پرانے نشانات کے ساتھ نئے نشان لگا کر انہیں سیاہ پلاسٹک کے تھیلوں سے ڈھانپ دیا۔ اچھا، پہلے سے تیاری کر لی تھی؟ بالکل۔ پھر 25 مئی کی رات کو ایک خاص وقت پر پوری ٹریفک کو روک دیا گیا۔ ان سیاہ تھیلوں کو اتارا گیا۔ نئی سڑکوں کی لکیریں جو پہلے ہی کھینچ دی گئی تھی ان پر کام شروع ہوا۔ ارے واہ! اور اس کے بعد کئی دنوں تک ملک بھر میں گاڑیوں کی رفتار کی حد کو انتہائی کم کر دیا گیا تاکہ لوگ نئی سمت کے عادی ہو سکیں۔ تو انہوں نے راتوں رات لوگوں کو ریس لگانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا تھا، رفتار کم کر دی تاکہ ذہن اس تبدیلی کو قبول کر سکے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو پرانی سے پرانی عادت کو بھی بہترین لاجسٹکس کے ذریعے بدل سکتا ہے۔ اور جب بات عادتیں اور نظام بدلنے کی ہو نا، تو 26 مئی 1896 اور 26 مئی 1927 کے دو واقعات ہمیں جدید دنیا کی پوری معاشی ساخت سمجھاتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے واقعات ہیں؟ 1896 میں ڈاؤ جونز کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور 1927 میں ہنری فورڈ کی کمپنی نے اپنی آخری ماڈل ٹی گاڑی تیار کی۔ یہ دونوں واقعات تو آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاؤ جونز آج ہمیں روزانہ ٹی وی پر نظر آتا ہے، لیکن کیا یہ معلوم ہے کہ یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ میں یہی پوچھنے والی تھی، یہ انڈیکس کام کیسے کرتا ہے اور اس کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی تھی؟ مجھے تو کبھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، 1890 کی دہائی میں امریکہ میں صنعت کاری عروج پر تھی۔ چارلز ڈاوا نامی ایک شخص نے یہ محسوس کیا کہ عام لوگوں کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ آیا مارکیٹ مجموعی طور پر اوپر جا رہی ہے یا نیچے۔ اس نے کیا کیا کہ اس وقت کی 12 سب سے بڑی صنعتی کمپنیوں کے شیئرز یعنی حصوں کی قیمتوں کو جمع کیا اور انہیں 12 پر تقسیم کر کے ایک اوسط نکال لی۔ اچھا، یہ تھا پہلا ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج۔ اس نے پوری معیشت کی صحت کو ایک نمبر میں قید کر دیا۔ ارے واہ! اور ان بڑی صنعتی کمپنیوں کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ شاید وہ نظریہ تھا جو ہنری فورڈ لے کر آیا تھا۔ بالکل۔ 26 مئی 1927 کو جب آخری ماڈل ٹی بنی تو وہ اس گاڑی کی 1,50,00,000ویں کاپی تھی۔ 1.5 کروڑ گاڑیاں؟ ہاں، فورڈ نے صرف ایک گاڑی نہیں بنائی تھی، اس نے اسمبلی لائن کا تصور دیا تھا جس میں ایک پرزہ ایک مزدور لگاتا، اگلا پرزہ اگلا مزدور، اور یوں گاڑی تیزی سے تیار ہوتی۔ ماس پروڈکشن۔ جی، اس ماس پروڈکشن نے ہی ان بڑی کمپنیوں کو جنم دیا جن کی کارکردگی کو ماپنے کے لیے ڈاؤ جونز کی ضرورت پیش آئی۔ یعنی ایک کا تعلق چیزیں بنانے سے ہے اور دوسرے کا ان بنی ہوئی چیزوں کی مالی حیثیت ماپنے سے۔ زبردست۔ یہ ایک ایسا معاشی پہیہ تھا جس نے جدید دنیا کو چلا دیا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ معاشرے صرف فیکٹریوں اور سٹاک مارکیٹوں کے اعداد و شمار سے نہیں بدلتے۔ تو پھر کیسے بدلتے ہیں؟ وہ ان خیالات اور ثقافتی لہروں سے بھی بدلتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں۔ آپ کا اشارہ یقیناً 26 مئی 1967 کی طرف ہے؟ بالکل۔ جب مشہور زمانہ بینڈ دی بیٹلز کا البم سارجنٹ پیپرز لونلی ہارٹس کلب بینڈ ریلیز ہوا۔ اس البم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پاپ کلچر اور موسیقی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، اس نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کو صرف گانے کی جگہ سے نکال کر ایک فن پارے کی شکل دے دی تھی۔ بالکل، موسیقی واقعی سوچ کو بدلتی ہے۔ لیکن 26 مئی کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ معاشرے کو جھنجھوڑنے والے عوام صرف اسٹوڈیوز میں نہیں پیدا ہوتے، وہ سڑکوں پر بھی جنم لیتے ہیں۔ آپ کا اشارہ 26 مئی 2020 کی طرف ہے نا؟ جی ہاں، جارج فلوئڈ کے قتل کے بعد پرتشدد اور وسیع پیمانے پر مظاہروں کا آغاز۔ وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ بالکل، ان مظاہروں نے صرف امریکہ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نسل پرستی کے خلاف یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے پولیس کے نظام سے لے کر عام رویوں تک پر بحث چھیڑ دی۔ صحیح۔ اگر ہم بیٹلز کے البم اور 2020 کے مظاہروں کو ایک ساتھ دیکھیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں دراصل معاشرے کے ابلتے ہوئے جذبات یا ایک بوائلنگ پوائنٹ کا نتیجہ تھے۔
بس فرق یہ تھا کہ ایک نے اپنے اظہار کے لیے موسیقی کا راستہ چنا اور دوسرے نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کا۔ جی، یہ ایک زبردست تجزیہ ہے۔ فنکار ہو یا سڑک پر موجود مظاہرین، یہ دونوں نظام پر سوال اٹھاتے ہیں، اور یہیں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ چاہے وہ ٹریفک کا نظام بدلنا ہو، کوئی نیا معاشی انڈیکس بنانا ہو یا کسی پرانے قانون کے خلاف کھڑا ہونا ہو، ان سب کے پیچھے آخرکار کوئی نہ کوئی فرد، کوئی انسان ہوتا ہے۔ بالکل، تاریخ کا پہیہ خود بخود نہیں گھومتا، انسان اسے دھکا لگاتے ہیں۔ اور 26 مئی نے کچھ ایسے انسانوں کو بھی جنم دیا اور کچھ کو ہم سے چھینا بھی۔ اگر ہم آج کے دن پیدا ہونے والی شخصیات پر نظر ڈالیں نا، تو 1926 میں مائلز ڈیوس کی پیدائش ہوئی۔ اوہ، مائلز ڈیوس، جیز کے لیجنڈ۔ بالکل، وہ محض ایک ٹرمپٹ پلیئر نہیں تھے، انہوں نے جیز موسیقی کی پوری گرامر کو نئے سرے سے لکھا۔ اور پھر 1951 میں اسی دن سیلی رائٹ پیدا ہوئیں۔ سیلی رائٹ، جو خلا میں جانے والی پہلی امریکی خاتون بنی۔ جی، ایک طرف مائلز ڈیوس زمینی روایات توڑ رہے تھے اور دوسری طرف سیلی رائٹ نے تو لغوی معنوں میں آسمان کے حدوں کو توڑا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی دن 1799 میں الیگزینڈر پشکن کی پیدائش ہوئی۔ پشکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روسی زبان کو وہ شکل دی جو آج بولی جاتی ہے۔ ان سے پہلے روسی ادب بہت ثقیل اور رسمی تھا۔ انہوں نے عام بول چال کے الفاظ کو ادب کا حصہ بنایا۔ اور ہاں، 1907 میں امریکی سینما کا آئیکن جان وین بھی اسی دن پیدا ہوا۔ وہ کاؤبوائے والی جان وین۔ ہاں، جنہوں نے ہیرو کے تصور کو ایک نئی شکل دی۔ اور اگر ہم وفات پانے والوں کی بات کریں تو وہاں بھی کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے وقت کے دھارے کو محسوس کیا اور اسے محفوظ کیا۔ جیسے کہ 26 مئی 1703 کو انگریز سیاستدان اور ڈائری نویس سیموئل پیپس کا انتقال ہوا۔ سیموئل پیپس کے حوالے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کسی شخص کی ذاتی ڈائری کو تاریخ میں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ تاریخ عام طور پر بادشاہوں اور جنگوں کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن پیپس کی ڈائری نے تاریخ کو ایک نچلی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ کیسے؟ 1666 میں جب لندن میں وہ خوفناک آگ لگی نا، دی گریٹ فائر آف لنڈن، تو پیپس نے یہ نہیں لکھا کہ بادشاہ کیا کر رہا تھا۔ تو اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنے پنیر اور شراب کو زمین میں کیسے گاڑ رہے ہیں تاکہ آگ سے بچ سکیں۔ وہ ایک عام آدمی کا زمینی حقائق پر مبنی تاریخ کا ماڈل تھا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی عمارت کو صرف ہیلی کاپٹر سے دیکھنے کے بجائے اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر مقامی سطح پر تاریخ اور ثقافت مرتب کرنے کی بات ہو نا، تو ہمارے ہاں اردو کے مشہور ادیب مظہر کلیم کا انتقال بھی 26 مئی 2018 کو ہوا۔ مظہر کلیم صاحب؟ جی، ان کی عمران سیریز نے کئی دہائیوں تک نوجوانوں کے سوچنے کے انداز کو متاثر کیا، اور اسی دن 2024 میں پاکستان کے معروف اور انتہائی باوقار اداکار طلعت حسین بھی ہم سے بچھڑ گئے۔ طلعت صاحب کی آواز اور ان کا انداز بیان بذات خود ایک ادارہ تھا۔ بے شک، اور دیکھیں، ان تمام شخصیات کو دیکھ کر ایک پرانا اور کبھی حل نہ ہونے والا سوال دوبارہ ابھرتا ہے۔ کون سا سوال؟ کیا یہ تمام لوگ محض اپنے وقت اور حالات کی پیداوار تھے؟ مطلب کیا پشکن یا مائلز ڈیوس یا طلعت حسین صرف اس لیے عظیم بنے کیونکہ وہ ایک مخصوص دور میں پیدا ہوئے؟ یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو خود آگے بڑھے اور انہوں نے وقت کی گیلی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے نئی شکل دی؟ میرا خیال ہے کہ سچائی ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ اپنے دور کا کچا مال لیتے ہیں اور پھر اسے اپنی صلاحیت سے ایک شاہکار بنا دیتے ہیں۔ یہ واقعی بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، اس تمام بحث کو سمیٹیں، تو 26 مئی کا یہ ایک دن ہمیں انسانیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی صاف ستھری لکیر نہیں ہے، یہ ایک ہی وقت میں انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت ہے۔ ایک ہی دن نپولین تاج پہن رہا ہے، امریکی صدر ایک ووٹ سے اپنی کرسی بچا رہا ہے، سپریم کورٹ حکومتیں بحال کر رہی ہے، بالکل عام شہری اپنی چھوٹی کشتیوں میں فوجیوں کو بچا رہے ہیں، قومیں اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہی ہیں، فورڈ کروڑوں گاجیاں بنا رہا ہے، اور آئس لینڈ کی پوری قوم رات کے اندھیرے میں سڑک کے اصول بدل رہی ہے۔ یہ سب کتنا حیران کن ہے۔ جی، اور یہ معلومات صرف تاریخ کی کتابوں میں قید کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو نئی ایپس آ رہی ہیں، جو سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، وہ سب کل کسی کی ریسرچ کا حصہ بنیں گے۔
ہم صرف تاریخ پڑھ نہیں رہے، ہم اس کے دھارے میں بہہ بھی رہے ہیں۔ ہم اس کے دھارے میں تو ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اپنی تمام تر سائنسی، سیاسی اور ثقافتی کامیابیوں کے باوجود ہمیں اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ مطلب؟ دیکھیں، آج ہم نے انسان کی طاقت، اس کی ایجادات، اس کی معافی اور اس کے فن پر بہت بات کی، لیکن ہمارے حوالوں میں 26 مئی کے بارے میں 2 ایسے واقعات بھی ہیں جو ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں۔ وہ کون سے واقعات ہیں؟ او خدا، 23,000؟ ہاں، اور پھر سینکڑوں سال بعد 26 مئی 2006 کو انڈونیشیا میں ایک اور زلزلہ آیا جس نے لگ بھگ 6,000 لوگوں کی جان لی اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا۔ یہ اعداد و شمار انتہائی دلخراش ہیں۔ مطلب اتنی ترقی کے باوجود ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ جی ہاں، اور یہی میرا آج کا آخری نقطہ ہے۔ ہم آئس لینڈ کے ٹریفک کی اتنی شاندار اور پیچیدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہم ڈاؤ جونز کے ذریعے پوری معیشت کا حساب لگاتے ہیں، ہم چاند اور خلا پر جاتے ہیں، جی، لیکن یہ زلزلے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہماری یہ تمام عظیم تاریخ، ہمارے تخت، ہمارے کارخانے، ہماری جنگیں اور ہمارے تمام تر غرور، کیا بالآخر ہم ان ٹیکٹونک پلیٹوں کے رحم و کرم پر نہیں ہیں جو خاموشی سے ہمارے قدموں کے نیچے سرک رہی ہیں؟ کیا ہماری ہر عظیم و شان تعمیر اس فطرت کے سامنے محض ایک عارضی ڈھانچہ نہیں ہے جو جب چاہے اپنا فیصلہ ہم پر مسلط کر دے؟ یہ واقعی ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ ہم سڑکیں بناتے ہیں، سمتیں طے کرتے ہیں، لیکن وہ زمین جس پر یہ سڑکیں بنی ہیں وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ اور شاید یہی حقیقت تاریخ کو ایک ہی وقت میں انتہائی خوفناک اور بے پناہ دلچسپ بناتی ہے۔ آج کے سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں وہ کتنی مضبوط ہے۔ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔